ہوا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کا یہ فرمانا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو؟ تو غوث پاک نے بلایا نہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ ایک آپ کے بچپن کی وہ شان، آپ کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک غوثیت کی شان کے کعبہ آپ کے حجرے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی ہے، گلشن کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی تھی، مصطفیٰ نے جو 63 سال کی عمر تلک رب کی توحید کی طرف دعوت دی تھی، مصطفیٰ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطرونی کما تطر النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبداللہ۔ مجھے حد سے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا مریم اللہ کی بیوی ہے، انما انا عبد فقولوا عبداللہ۔ اللہ رب العالمین نے، مصطفیٰ نے یہی تعلیم دی کہ حد سے زیادہ غلو نہ کیا جائے۔ ایک چیز، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر رہنے والا ایک مشرک مولوی، ایک خبر پرست مولوی، ایک ڈپلیکیٹ پیر، مردوں کے سامنے جھکنے والا، مردوں کی ہڈیوں کا طواف کرنے والا، مردوں سے ہڈیوں سے ڈرنے اور ڈرانے والا، اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے والا کوکب نورانی کہتا ہے مجرم جاہل۔ کیا؟ اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ کی شان میں توہین کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو جاؤں بول کے خانہ کعبہ اٹھ کے وہاں سے ان کے گھر کے پاس آ گیا، آ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر کا طواف کر رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو گواہ رکھ کے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم، پاکستان کے اندر اگر اہل حدیث علماء نہ ہوتے تو آسمان پھٹتا تھا پاکستان کے اوپر، پتھروں کی بارش ہوتی پاکستان کے اوپر۔ اتنے مجرم ہیں، اتنے مجرم ہیں، کرمنل ہے وہاں پہ۔ خبر فرس مولویہ میں کو بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہے۔ آپ کو سنا تو میں ایک حدیث سنا نا، اللہ کے نبی نے کہا میری شان میں غلو نہ کرنا، انما انا عبد فقولوا عبداللہ، ایک سنا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی محمد کریم امام اعظم امام کائنات حکیم الامت رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے، مکہ کے بارڈر میں انٹر ہوئے۔ جملہ سنو میرے بھائی، علماء سے پوچھو، یہ ویڈیو دکھا کے مکہ سے مدینہ سے نکلے، مکہ کے بارڈر پہ آئے، بارڈر پہ رک کے بولے عثمان جا کے پوچھو مکہ والوں کو محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ یہ جو لگا رہے نا الزام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر کے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے بیت اللہ جگہ سے اٹھ کے مکہ شہر سے ان کے گھر کا جا کے طواف کر رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام اعظم امام الانبیاء حکیم الامت امام کائنات رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے، آ رہے کہاں طواف کرنے؟ مکہ کو آ رہے، بارڈر پہ روک کے بولے حدود حرم کے پاس عثمان جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو مشرکین مکہ، بتوں کے پجاری، ہاتھوں سے بتا منانے والے بولے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم آپ کو طواف کرنے دیں گے لیکن محمد کو ہم طواف کرنے نہیں دیں گے۔ عثمان ابن عفان نے کہا میرے نبی نہیں کریں گے طواف تو میں بھی نہیں کروں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حرم کن بات کرنے میں سے جھوٹی انفارمیشن افواہ پھیلا دی گئی، رومر، کیا؟ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جملوں کو یاد رکھو میرے بھائی، جملوں کو غور سے سنو آپ لوگ۔ عثمان ابن عفان زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، شہید نہیں ہوئے۔ جیسا انفارمیشن ملی اللہ کے نبی کے پاس، یہ بات پہنچی، افواہ پہنچی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں مدینہ ریٹرن نہیں جاؤں گا عثمان ابن عفان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لوں۔ پیارے نبی نے کہا بیت الرضوان جبھی ہوئی سو ہے، جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہا اللہ کی قسم جب تک محمد مدینہ ریٹرن نہیں جائے گا جب تک عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہ لے لے۔ اللہ کے نبی جب ہاتھ بڑھائے، ہاتھ پہ ہاتھ، صحابہ اکرام ہاتھ رکھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ صحابہ کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الرضوان جبھی کی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، زندہ سلامت ہے۔ نبی نے کہا الحمدللہ۔ یہ چیز سمجھ میں آپ کو، اللہ کے رسول طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو اللہ کے نبی مدینہ سے آ رہے، حج کرنے کے لیے پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے اللہ کے نبی مدینہ 10ویں ہجری میں آ رہے، اور یہ خبر پرس مولوی، یہ مشرک مولوی، یہ مجرم مولوی ہڈیوں کے خبر کے
अंदर जो दफनाए हुए ढांचे हैं, हड्डियों के ढांचा को दाता बोलते, गंज बख्श बोलते, अली अजमेरी बोलते, बाबा बुल्ले शाह बोलते। याद रखो ये खबर परस मुशरिक है, ये मुशरिक तो हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये मुशरिक जाएंगे अल्लाह की जहन्नुम के वारिस बन के, आपको भी लेकर जाएंगे। याद रखो मोमिनो, ये कोकब नूरानी है, ताहिरुल खादरी है, ऐसे बहुत से लोग हैं। इंशाल्लाह कभी टाइम रहेगा ताहिरुल खादरी के भी पूरे वाक़यात रखूंगा आपके सामने। जब तक दिल धड़कता रहेगा एक तराना बार 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 बोला जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम अंबिया का यही मिशन था। इमामुल अंबिया, इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से सफर करके बैतुल्लाह को आ रहे तवाफ करने के लिए। यहाँ बोल के उठा दिया अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर का तवाफ करने के लिए बैतुल्लाह चले गए। अल्लाह की लानत इनके ऊपर, इन मुशरिक मौलवियों पर मेरे अल्लाह की लानत हो। बैतुल्लाह मस्जिदुल हराम के बारे में अल्लाह के नबी बार बार चेहरा उठा के देख रहे, रब ने कहा है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये बार 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 ये चेहरा अनवर उठा के आसमान की तरफ देखना, आपका रब जानता है आपके दिल में क्या चल रहा। आप ये मस्जिद अक्सा के क़िबले से खुश नहीं है, आपका तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी अरमान, आपकी फीलिंग क्या है कि आपके लिए काबा खाने काबा हो, क़िबला आपके लिए काबा हो। ऐ नबी आप हालत नमाज में अपना करवट चेंज कर दीजिए, अपने नमाज का रुख चेंज कर दीजिए, क़िबलतैन मस्जिद पूछिए उलमाए किराम को, मालूम होता मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अहले हदीस का बच्चा जिंदा है, इन खबरों पे झुकने वाले मुर्दों के हड्डियों के ढांचों से डरने और डराने वालों की मुखालिफत की जाएंगी। अल्लाह की लानत हो कोकब नूरानी के ऊपर, अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। ये मुशरिक है, मुशरिक, अल्लाह की लानत हो इनके ऊपर। बैतुल्लाह को उठा के लेके जाके तवाफ कर रहा था खाने का किसका? अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी की शान में कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शान में गुलूफ ना करना, इन्नमा अना अब्दुन। अल्लाह की लानत हो इन खबर परस मौलवियों के ऊपर पाकिस्तान के।